کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی یہ سب کو لیں، بالکل روزہ شریف کے سامنے والی سائڈ سے آپ نے حاضری دینی۔ اب آپ خیرامہ خیرامہ سر جھکا ہوا ہو، بالکل شریف لبوں پہ ہو، اور تصور کریں آپ ان کے بالکل سامنے حاضر ہونے والے ہیں، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ تڑپتا ہے۔ کیا انسان، کیا حیوان، کہتے ہیں نا، اس روایت تو مجھے صحیح طرح یاد نہیں، کہتے ہیں جو براق لے کے آئے تھے جبریل علیہ السلام جنت سے، وہ بھی رو رہے تھے، تو ان کو وہ لے کے آئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ معراج پہ گئے تھے۔ ان کی محبت میں تو ذرہ ذرہ کائنات کا تڑپتا ہے۔ کہتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام کو حاضر ہوتا ہے، درود شریف پیش کرتا ہے روزہ شریف پہ، قیامت تک دوبارہ جو ایک بار آ گیا اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو آپ تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج زندگی کا کتنا بڑا دن ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سورہ حجرات میں وہ آیات مبارکہ موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے آوازیں دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے قرآن کی وہ آیات نازل فرما دی، اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بے عقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اونچی آواز میں مطلب اس طرح پکارے۔ تو بہرحال خاموشی، سائلنٹ۔ تو اب آپ نے نظریں جھکائے اس طرح آنا ہے، بالکل روزہ شریف کے سامنے جب آپ آ جائیں گے ایک دم سے آپ نظر اٹھائیں گے، جب آپ کی نظر گنبد خضرا سے ٹکرائے گی نا، پہلی مرتبہ گنبد خضرا کو چومے گی، آپ کی ترسی ہوئی، تڑپی ہوئی، ترستی ہوئی نظریں، جب آپ کی تڑپتی ہوئی نظریں بے تابانہ جب گنبد خضرا سے ٹکرائیں گی نا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے۔ اب یقین کریں ایسے محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو وہ الفاظ میں کیا بیان کروں گے، جیسے اگر ایک بچہ ہونا وہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، 40 سال تک بھی، 50 سال بھی دور رہے، پھر اچانک ملاقات ہونا، اس ملاقات میں اس ماں اور بیٹے کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت انسان کو ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری زندگی میں جن کی تلاش تھی نا، جو میری منزل تھی، آج مجھے مل گئی ہے۔ یقین کریں وہ سب سے بڑی کمی جو دل میں ہوتی ہے، جو ایک بہت بڑا ہول ہوتا ہے دل میں، وہ آج مل گیا آپ کو، وہ آج منزل مل گئی، یعنی کہ آپ کو۔ آپ جیسے اس گنبد خضرا کی طرف نظر کریں گے نا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ آپ کی پیدائش سے بھی 1400-1500 سال پہلے انہوں نے غاروں میں، پتھروں پہ، سجدوں میں ہچکیاں باندھ باندھ کے آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی۔ انہوں نے آپ کی پیدائش سے بھی کتنا پہلے آپ کے لیے تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعائیں کی تھی۔ انہوں نے اللہ سے رو رو کے دعائیں کی تھی۔ اب مکہ میں غار حرا سے جا کے پوچھے، اس کی زمین سے پوچھے، مجھے نہیں پتا میرے محبوب نے میرے لیے کتنے آنسو بہائے ہوں گے اللہ کی بارگاہ۔ جبل سور کے پہاڑوں سے پوچھے، ان پتھروں سے بیٹھ کے پوچھا کہ میرے آقا نے میرے لیے آنسو بہائے۔ انہوں نے جن کی آج آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا تڑپے تھے، آپ کے لیے بڑا روئے تھے، آپ کے لیے انہوں نے بڑی دعائیں کی تھی۔ ذرا تصور کریں کوئی کسی کے لیے کتنی پرواہ کرتا ہے، ان کو آپ کی کتنی پرواہ تھی، یہ آپ کے لیے رویا کرتے تھے، اور یہ خود اللہ کے محبوب ہے، یہ خود امام الانبیاء ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
جن کے پاس سارے انبیاء کرام علیہ السلام قیامت کے دن اکٹھے ہو کے آئیں گے، شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے۔ یہ تو اللہ کے وہ محبوب ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو صاحب معراج ہیں، جن کا ذکر ہی وارفعنا اللہ کا ذکر ہے، جن کی حیات مبارکہ کو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وہ کیوں روتے تھے ہمارے لیے؟ ایک لمحے کے لیے سوچنا، وہاں کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں نہیں آیا تھا، یا رسول اللہ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یا رسول اللہ میرے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے، کتنا وقت پہلے آپ میرے لیے کتنا تڑپے تھے، کتنا روئے تھے، کتنی مرتبہ ہچکیاں باندھ باندھ کی، نہ جانے اس زمین کے فرش پہ آپ نے میرے لیے صبح کے اللہ سے میرے لیے مغفرت مانگی ہوگی۔ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی فرمایا کرتے تھے آقا۔ کب میں گندا وجود لے کے آج آپ کے پاس آ گیا ہوں، کاش میں اس وقت ہوتا، کاش میں اس وقت ہوتا۔ بہرحال سوچے گا ضرور، یہ آپ کے لیے روئے تھے، یہ آپ کے لیے بڑا تڑپے تھے، بڑا تڑپے تھے، تڑپے تھے، بڑے تڑپے تھے، بہت تڑپے تھے۔ انہوں نے تنہائیوں میں آپ کے لیے بڑا تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعائیں کی، غاروں میں سجدوں میں بڑا تڑپ کے اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگی تھی۔ یہ وہ محبوب ہے، یہ وہ محبوب ہے۔ بہرحال بہرحال روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا کے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا۔ بہرحال گنبد خضرا کے سامنے آپ اب حاضر ہیں، سلام عرض کیجیے گا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شافع معاشر کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ خواتین ہوں گی، بوڑھے ہوں گے، سب لوگ سلام عرض کیجیے گا۔ یہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے، یہاں پہ آپ نے باتیں نہیں آپس میں کرنی، ویڈیوز نہیں بنانی، تصویریں نہیں بنانی، آج کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا۔ آج بلکہ میں تو مشورہ دوں گا موبائل کمرے میں رکھ کے آنا ہے، آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ آج آپ کے پاس دنیا کا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج ضرورت ہی نہیں کسی اور کا ذکر کرنے کی، ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو ایک لمحے کے لیے بھی کہیں آگے پیچھے آپ ڈائیورٹ کریں، نہ 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 نہ۔ آج موبائل کو اپنے کمرے میں رکھ کے آنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس درود شریف پڑھنے، اشک آج آپ کی آقا سے باتیں کریں گے۔ بہرحال اب جو مرد حضرات ہیں وہ حاضر ہوں گے مواجہ شریف پہ، خواتین نہیں ہو سکتی، ان کا ایک علیحدہ سے نظام ہے، تو وہ اپنے اس ایریے سے مسجد نبوی شریف کے اندر چلی جائیں۔ جو خواتین کا ایریا ہے وہاں آپ ان کو بھیج دیں، وہ مسجد نبوی شریف کے اندر جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آپ بہرحال جو مرد حضرات ہیں اب آپ حاضر ہوں گے مواجہ شریف پہ، مبارک ہو، دلوں کو پکڑ لیں، تھام لیں۔ اب آپ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جانے والے ہیں۔ آپ آئیں گے باب الاسلام پہ، باب البقی والی سائڈ سے آپ نے نہیں جانا، باب الاسلام والی سائڈ سے آنا ہے۔ تو باب الاسلام کا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، تو باب الاسلام پہ جب آپ آئیں گے تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑے گی ان در و دیوار پہ آپ تڑپ اٹھیں گے۔ یہی منظر آپ نے ساری زندگی تصویروں میں دیکھے تھے، یہی خوبصورت رحمتوں والے نظارے۔ تو یہاں سے اب آپ خرامہ خیامہ آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سامنے آپ کو ممبر نظر آئے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ کرام یہاں سامنے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ تو ان فضاؤں نے ان کی جلوے دیکھے ہیں، ان ہواؤں میں ان کی مبارک آواز گونجی ہے۔ آپ آج وہاں خود پہنچ گئے جہاں ان کی سانسوں کی خوشبو ہے۔ یہاں تو جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں گے
تو آپ کو ایک محراب نظر آئے گا، یہ محراب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی جماعت فرمایا کرتے تھے، تو امامت فرمایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہاں پہ میرے لیے بھی بڑے صبح ہے، مجھے نہیں پتا کہاں کہاں میرے آقا میرے لیے روئے ہوں، کہاں کہاں میرے لیے تڑپے ہوں، کہاں کہاں میرے لیے دعائیں کی ہو۔ یہ آپ کے سامنے اب جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں پہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سمیت یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ سبز رنگ کا کارپٹ وہاں پہ بچھا ہے، لوگ نوافل پڑھ کے آ رہے ہوں گے۔ بہرحال آپ نے ادھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، آپ آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اب آپ کو آپ کے سامنے سبز جالیاں نظر آئیں گی۔ یہ ہے میرے آقا کا کوچہ مبارک، یہ میرے آقا کا حجرہ مبارک، یہ میرے آقا کا گھر ہے۔ منزل مل گئی، ٹوٹے دل کو اس کی منزل مل گئی، روح بھٹک رہی تھی، آج پہنچ گیا اپنی منزل پہ، دل تڑپ رہا تھا، پہنچ گیا منزل پہ۔ چند فٹ کا فاصلہ ہے، صرف چند فٹ کا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالکل قریب ہے۔ دل کو تھام لیجئے گا، مل گئی منزل، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ آپ ان کے گھر پہنچ گئے، مبارک ہو۔ اللہ نے محبوب کے گھر میں آپ کو پہنچا دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ مبارک ہو آپ کو۔ یہاں سوچ، دل، دماغ سب قابو میں رکھیے گا، کسی سے بات بھی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں آج میں نے کرنی، موبائل لے کے نہیں آپ نے آنا، کوئی ویڈیو تصویر بھی نہیں، آج خاموشی، اللہ کے محبوب کا گھر ہے، آرام فرما رہی، خوش خوش، کچھ نہیں بولنا، آج آپ کے عشق باتیں کریں گے، درود شریف آہستہ آہستہ پڑھیں، آگے بڑھتے جائیں۔ اب جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو سامنے سنہری جالیاں نظر آئیں گی، جیسے سنہری جالیاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ کی جو دل کی ہارٹ بیٹ ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، ایک دم سے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو گیا۔ یہی سنہری جالیاں اپنے ساری زندگی خوابوں میں دیکھی تھی، تصویروں میں، سچی بات ہے۔ جب میں نے زندگی میں پہلی بار سنہری جالیاں دیکھی تھی نا، یقین کریں سر سے پاؤں تک جسم ایسے لگتا تھا جیسے روح جسم سے نکل جائے گی، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سچ مجھے ایک دن یہاں پہ آ سکتے۔ یہاں پہ آپ تھوڑا آگے بڑھیں، اب آپ کے سامنے بالکل 3 سوراخ ہیں۔ پہلا بڑا سوراخ ہے، دوسرا اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے چھوٹا سوراخ ہے، تیسرا اس سے تھوڑا سا آگے چھوٹا سوراخ ہے۔ جو پہلا سوراخ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ آپ نے سر جھکا کے سنہری جالی سے دور کھڑے ہونا ہے، قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، چھونے والا تو تصور بھی نہیں کرنا نا، دور، ہمارا گندا وجود ہے، دور کھڑے ہونا ہے، دور، پیچھے کہیں کوئی جگہ دیکھیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، بس پہنچ گئے آپ منزل پہ، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہی آخری منزل ہے، یہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بالکل سامنے سر جھکا کے اشک بار آنکھوں سے سلام عرض کرے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا اپنے امتی کا فیصلہ قبول کر لے۔ اب یہاں پہ جب کھڑے ہو جائے تو نظریں جھکا کے محبوب کی اتنی قربت میں آج آپ پہلی مرتبہ سلام پیش کرنے لگے۔ ہمیں تو سلام کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، ہمیں تو الفاظ بھی نہیں بولنے آتے، عقل ہی نہیں ہے،
ہم کیا بولے؟ جہاں فرشتے اندر سے آتے ہیں، جہاں اللہ نے سامنے آیات مبارکہ لکھی ہوں گی کہ یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا، اللہ فرماتا ہے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بولنے کا تو تصور بھی نہیں ہے بھائی، یہاں پہ خاموش، آہستہ آہستہ دروشی پڑھے، السلام عرض کریں اپنے الفاظ میں۔ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے آپ پہلی مرتبہ آپ کی آواز اللہ کے نبی کے گھر تک جانے لگی ہے، پہلی مرتبہ۔ کہاں سے آپ چلے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو یار؟ ان کے گھر تک پہنچ گئے اور آج ان تک آپ کی آواز پہنچنے لگی پہلی مرتبہ۔ تو آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بڑے بادب انداز میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام اور سلام پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جو بھی دل میں جو بھی ہے، اب یہاں مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے، مجھے خود نہیں پتا اس بات کا۔ عقل تو ختم ہو جاتی ہے، دل سمجھ نہیں آتی کہاں چلا گیا، دل بھی آپ کے پاس ہی نہیں رہتا۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں ایک بت کی طرح، جسم سے روح ختم ہو جاتی ہے، آپ ایک انچ بھی قدم نہیں اٹھا سکتے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں میں نے کیا کچھ پتا نہیں کیا کروں، سلام عرض کرے آقا، اور ایک بار پیار سے اپنے اشک بارہ کو کہنا، آقا میں آ گیا، آقا محمود آ گیا، آقا آپ کا محمود آ گیا، آ گیا۔ سلام عرض کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اب آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا روزہ مبارک ہے، ان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکم یا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا روزہ مبارک ہے، ان کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرنا ہے۔ خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، یعنی شیخین کریمین رضوان اللہ اجمعین، ان کی بارگاہ میں بھی آپ نے سلام عرض کرنا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ یہاں رش ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، راستہ بلاک نہیں کرنا، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آپ کی وجہ سے پولیس والے آگے آئے، جو وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بولے آپ کو آگے پیچھے، آپ کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی شور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی وجود کی وجہ سے یہاں آقا کے گھر میں، یہاں چاہے سیکیورٹی والے بھی ہیں وہ بھی نہ بولیں، بس آپ نے اہتمام کرنا ہے، دور رہ کے خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ایسا ایسا آگے بڑھ جانا ہے۔ اب جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو دروازہ ہے، یہ باب الباقی ہے، یہاں سے آپ باہر آ جائیں گے، بالکل آپ کے سامنے جنت الباقی آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بس میری درخواست ہے، اس سارے عمل میں جو سنہری جالیوں سے سلام عرض کر کے باہر آئے ہیں، میرے آقا کی طرف پیٹ نہ کیجیے گا بس۔ مجھے نہیں پتا کسی کو یہ بات کیا لگے، کوئی کیا فتویٰ لگائے، مجھے ان باتوں کا نہیں پتا، بس یہ میری درخواست ہے، میرے آقا کی طرف پیٹ نہ کیجیے گا، بس یہ میری درخواست ہے۔ آپ ان کی طرف ایسے رخ ہو آپ کا، اور ایسا ایسا آپ نے باہر چلے جانا ہے۔ باہر جائیں گے، اب آپ کے سامنے جنت البقیع ہوگا، اور ایک پیچھے آپ کو دروازہ نظر آئے گا، یعنی باب البقیع سے بالکل تھوڑا سا پیچھے یہ باب الجبریل ہے، باب جبریل وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں سے جبریل علیہ السلام وحی لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرہ مبارک میں حاضر ہوا کرتے تھے۔
اب اگر میں آپ کو باب الجبریل کے ساتھ ہی بالکل ایک حجرہ ہے جہاں پہ وہ بزرگ ہوتے ہیں جن کے پاس روضہ مبارک کی چابی ہے، الحمدللہ میری ان سے ملاقات بھی بارہا وہیں پہ ہوئی ان کے حجرے میں، اور اس کے ساتھ اور ان کے ساتھ چبوترا صاحب صفہ ہے۔ پھر یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایریا ان کا ہے جنہیں حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس حجرہ مبارک کے ساتھ دروازہ مبارک ہے، اور اندر ان کے جہیز کا سامان آج بھی موجود ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، شہزادی کونین ہے، تو ان کا جہیز کا جو سامان ہے وہ آج بھی ان کے اوپر سبز کپڑا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ محراب تہجد ہے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے اس مقام کی زیارت بھی کی ہوئی ہے۔ تو خیر، اس مبارک مقام کے ساتھ دوسری طرف حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارکہ ہے، یہیں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اگر میں صرف اس مقام کو اور روضۃ الجنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امامت فرماتے تھے اور جو ستون ہیں، استوانہ ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کروں تو مجھے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، پھر میں ان ساری چیزوں کا ذکر کر سکتا ہوں۔ تو ابھی بہرحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے، شارٹ سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر آپ نے باہر نکل آنا ہے۔ اب آپ جب باہر آ جائیں گے تو یہیں پہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب جب آپ یہاں سے باہر آ جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، 2 رکعت نفل ادا کیجیے گا، شکر آنے میں اللہ کا شکر ادا کیجیے گا۔ بہرکیف اب آپ مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے گا۔ مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا وقت شاپنگ اور وہاں آپ کے ملک کی کمیونٹی کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے مدینہ المنورہ میں 3-4 دن شاپنگ میں سپینڈ کیے نا، تو اب وہ جب میرے سے کبھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محمود بھائی ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے تو ہم بڑا روتے ہیں، کاش وہ وقت ہم نے وہاں پہ شاپنگ میں نہ سپینڈ کیا ہوتا۔ آپ نے مدینہ منورہ سے لمبی چوڑی شاپنگ نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزاریں، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ فرض نمازیں تو ظاہری بات آپ مسجد نبوی میں پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجد نبوی میں 8 دن وہاں پہ مدینہ منورہ میں سب کو دیے جاتے ہیں۔ 40 نمازوں کی فضیلت ہے، جو مسجد نبوی میں باجماعت پڑھے گا تو وہ جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرکیف وہاں پہ وقت گزاریں، کثرت سے عبادت کریں، مدینہ منورہ کا ادب بجا لائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قرب میں گزاریں، درود شریف پڑھتے۔ آپ کو یقین کریں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، تو میں اپنے ہوٹل میں نہیں جایا کرتا تھا سونے کے لیے رات کو۔ تو کیا ہوتا تھا، تراویح کے بعد میں گنبد خضرا کے سامنے ہی لیٹ جایا کرتا تھا، اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کر کے، اور شاید کوئی تصویر بھی ہوئی تو میں ویڈیو میں لگاؤں گا۔ تو ان شارٹ یہ ہے، اصل بات بتانے کا میرا مقصد دراصل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے قریب قریب گزاریے گا، روز بار بار حاضری دیں، مواجہ شریف پہ سلام عرض کریں، اللہ توفیق دے، آپ ریاضت الجنہ میں بھی جائیے گا۔ اس کے علاوہ چبوترا صاحب صفہ، اور وہ انشاءاللہ تفصیلات پھر کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پھر مدینہ المنورہ کی بے شمار زیارات ہیں، جس میں مسجد قباء ہے جہاں پہ آپ 2 رکعت نوافل پڑھیں گے تو مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مسجد قباء کے صحن میں باہر ابھی ریسنٹلی وہ چیز ڈسکور ہوئی ہے، وہ لوکیشن کہ جہاں پہ کنواں ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک انگوٹھی مہر نبوت والی وہ اس کے اندر گر گئی تھی، وہ اوپر سے اب ایک گول سرکل لگا دیا گیا، وہ آپ ضرور جائیے گا۔ مسجد قباء کے سامنے روڈ کی دوسری طرف باغ ہے، اس کے اندر جائیں گے آپ کھجوروں کا، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئی 1-1.5 مرلے کا پلاٹ ہے، تو اس کے گرد پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑا ہے ایک تھوڑا چھوٹا ہے۔ جو بڑا پتھر ہے یہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مکہ سے، تو اس گاؤں میں جب آئے تھے قباء میں، تو یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، یعنی کہ یہاں پہ بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پہ تشریف فرما ہوئے تھے وہاں پہ وہ چھوٹا پتھر ہے۔
تو یہاں پہ ضرور جائیے گا، اللہ سے دعائیں کیجیے گا، اس مقام پہ بھی جائے نمازیں وغیرہ وہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، لوگ نفل بھی پڑھتے ہیں، ان کے بالکل بیک پہ وہ کمرہ بھی ہے، ابھی بھی موجود ہے، جس کے بارے میں منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی کچھ وقت گزارا، قیام فرمایا۔ بہرحال اس کے علاوہ مسجد قبلہ تعین ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد جمعہ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد فتح ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو اس وہ مقدس ایریے میں، اس مقدس وادی میں بھی جائیں گے جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، جہاں پہ جبل صلہ پہاڑ ہے۔ مجھے اس پہاڑ سے بہت پیار ہے۔ جبل صلہ پہاڑ پہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قدم مبارک آج بھی اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جبل صلہ پہاڑ کے اوپر وہ مکان بنے ہوئے ہیں جو منسوب ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک دور کے ہیں، واللہ اعلم۔ تو جبل صلہ پہاڑی کے نیچے وہ مبارک مسجدیں ہیں جسے مسجد خمسہ بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق کی ساری ڈیٹیل آپ وہاں جائیں گے۔ وہاں مسجد فتح ہے جہاں پہ ظہر اور عصر کے درمیان بدھ والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی۔ پھر آپ آگے جائیں گے تو جبل احد پہاڑ، جنتی پہاڑ، جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سب نے یقینی طور پہ سنا ہوگا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں، تو یہ جنتی پہاڑ ہے، وہاں جائیے گا۔ یہاں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، دیگر شہداء احد کے مزارات ہیں، وہاں بیٹل فیلڈ ہے جہاں جنگ ہوئی تھی، وہاں بھی جائیے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جبل احد پہاڑ پہ ایک مقام ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ جائیں گے، لیکن اب آپ شاید اس کے قریب نہ جا سکیں، وہ میں نے پچھلے دنوں سنا تھا انہوں نے کچھ فینس وغیرہ لگا دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران تشریف لائے تھے تو اس پہاڑ نے پھٹ کے رستہ دیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ٹچ ہوا تھا، وہ آج بھی نشان ویسے ہی موجود ہے، قدم مبارک کے نشان بھی موجود ہے اسی مقام پہ۔ تو اللہ توفیق دے، وہاں پہ بھی جائیے گا۔ مدینہ کا ذرہ ذرہ نور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنت البقیع میں جانا ہے، یہ دو اوقات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اب جیسے داخل ہوں گے رائٹ سائڈ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اہل بیت اطہار علیہم رضوان وہ آرام فرما رہے ہیں، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا روزہ مبارک ہے۔ ان کے ساتھ ان کے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روزہ مبارک ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روزہ مبارک ہے۔ تو اس کے تھوڑا سا آئیں گے آگے تو یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محتارات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے دیوار کی طرف دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا روزہ مبارک ہے۔ مزید آگے بڑھتے جائیں گے، وہ سامنے نیلا بورڈ نظر آئے گا، یہاں پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا روزہ مبارک ہے۔ یہاں سے آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، وہ پیچھے دیوار کی طرف دائی حلیمہ سعدیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی روزہ مبارک ہے۔ یہاں پہ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، کہیں نام نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے کچھ آپ کو بتا دیے ہیں، باقی آپ ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے، سلام عرض کرنا ہے۔ خواتین نہیں جا سکتی، وہ باہر ایک ایریا میں آپ کو نشاندہی بتا سکتا ہوں کہ جنت البقیع میں، کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ باب البقیع والی سائڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پیچھے روڈ کی طرف آپ جائیں گے تو یہ وہ علاقہ جہاں جالی مبارک کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو جنت البقیع سارا نظر آئے گا۔ یہاں خواتین سلام عرض کر رہی ہوں گی، کافی رش بھی ہوتا ہے، تو خواتین اس ایریے میں جائیں گی، مرد حضرات ادھر سے اندر جا سکتے ہیں۔ تو بہرکیف یہاں پہ بھی حاضر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مدینے میں اتنی زیارات ہیں کہ اگر میں 1 by 1 ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ اللہ پاک خیر والا معاملات فرمائے۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے سانس بھی سوچ کے لینا ہے، ادب سے لینا ہے، قدم بھی جو اٹھانا ہے شور نہیں ہونا چاہیے، آرام سے۔ یہاں قیام کے دوران کسی کو طنز نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ اونچا نہیں بولنا مدینے میں۔ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ واحد وہ ٹاپک ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں، کہ کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہاں پہ اونچی نہیں بولنا۔ اللہ نے، خالق کائنات خود ارشاد، اس اللہ کے محبوب کا شہر ہے، اس اللہ کے محبوب کا گھر ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں اونچا نہیں بولنا، لمبی لمبی کالز نہیں کرنی، گھر میں لمبی لمبی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ نے ادب کا بس خیال رکھنا ہے۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ ویڈیو نہ بنائیں یا تصویریں، بالکل آپ بنا سکتے ہیں، یادداشت ہے، پوری زندگی آپ کو یاد آئے گا وہ منظر، لیکن ادب
اور وقت دیکھ لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک سے دور رہ کے آپ نے یہ بنانا ہے، وہاں تک آواز نہیں جانی چاہیے۔ بے شمار لوگ وہاں پہ بھی جی اپنے ملک کی باتیں کریں گے، سیاست کی باتیں کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ساری زندگی آپ کو یاد آئے گا۔ یہاں پہ 3-4 میوزیم بھی ہیں، میں ان پہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ قرآن میوزیم ہے، سائنس میوزیم ہے، ترکش میوزیم ہے، دارالمدینہ میوزیم ہے، وہ اس کے علاوہ جو ترکی میوزیم ہے، وہاں پہ تو اوریجنل معادرات بھی موجود ہیں، پتھروں پہ قرآن پاک لکھا ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے الحمدللہ یہ سارے ہی میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو شارٹ سی بات عرض کرتا ہوں کہ مزید انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ، اگر صرف مدینہ منورہ کو ہم ذکر کریں تو شاید پوری رات بھی گزر جائے، مگر ہم اس کا وہ نہیں، اور سرور اور مزہ ہی وہ ہے مدینے کا، سبحان اللہ۔ مدینہ تو پھر ہماری جان ہے۔ تو بہرکیف آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، پراپر وہاں پہ آرام کرنا ہے، لوگ سوتے کم ہیں، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اس سے بچنا ہے، وقت پہ کھانا کھانا ہے، مسجد قباء روز جائیں، 2 رکعت نوافل وہاں پہ پڑھیں، باغوں میں جانا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، مجھے یاد آیا، وہاں ضرور جائیے گا، ان کا حکم ہے جو انہوں نے لے کے آزاد کیا تھا یہودی سے، وہ دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں بھی ضرور جائیے گا، اور اس باغ میں جب آپ جائیں گے سبحان اللہ مزہ آ جائے گا۔ اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، میں تو یقین نہیں کروں، اس کے درخت کے تنوں سے نا گلے ملتا تھا، پتہ نہیں کیوں ملتا تھا، لیکن میں ان کے درختوں سے گلے ملا تھا جا کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں، کیونکہ وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کہاں کہاں تشریف لائے، نہ جانے مبارک ہاتھوں سے کہاں کہاں پہ درخت لگائے تھے، مجھے نہیں پتا، انہی ذروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے مبارک قدمین شریفین کو چومے۔ وہاں پانی چل رہا تھا، میں نے اس سے باقاعدہ سر میں ڈالا، مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا، I don't know، لیکن میں ان درختوں سے گلے ملا جا کے، باتیں کی ان سے، کچھ پوچھا ان سے، آقا کے بارے میں کوئی باتیں کی، پتہ نہیں کیا باتیں کی، دماغ نہیں وہاں کام کرے گا، سوچ ختم ہو جاتی ہے بندے کی، بس ذرے ذرے سے یہ پوچھتا تھا آپ نے زیارت کی ہے، میرے آقا کیسے ہے؟ اب یقین کریں، آپ کھجوروں کے باغات میں جائیں گے، آپ کو آقا یاد آئیں گے، آپ کو جگہ جگہ پہ، نہیں مدینہ مدینہ ہی ہے بھائی، سکون ہی مدینے میں، مر جائے بندہ جا کے وہاں نہ واپس نہ آئے، مدینہ مدینہ ہی۔ بہرحال وہاں بھی جائیے گا، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مساجدیں ہیں، بہت سارے اور مقامات بھی ہیں، اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ان کا ذکر بھی کریں گے۔ بہرکیف اس سارے جو بہرکیف آج کی اس ویڈیو میں مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولنا تھا، کیا بول گیا ہوں۔ میں نے یہاں پہ 2 دن میں بہت سارے، میرا خیال ہے کچھ 100 کے قریب پوائنٹس سوچ کے نوٹ کیے تھے کہ ان ٹاپکس پہ میں نے مدینے کا جب ویڈیو بنانی ہے تو باتیں کرنی ہے، ان میں سے تو کسی ایک پہ بھی بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ غلطی کو تئی معاف فرمائے، اللہ فضل والا ہے، کرم والا ہے، کوئی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا شہر ہے، تعظیم کیجئے گا، ادب کیجئے گا، اور سب سے زیادہ نقصان سوشل میڈیا کا، ویڈیوز کا، ان دس سینس کہ جو لوگ ویڈیوز پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، روزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں خاموش، یہاں خاموش ہی رہنا ہے، آپ ویڈیو بنا لیں، کمرے میں جا کے ان کو سینڈ کر دیں، لیکن یہاں خاموش رہنا ہے، بات نہیں اونچی کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی۔ آپ سوچیں کن کے سامنے آپ موجود ہے، یہاں تو فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں بھائی، آپ اور میں تو خطا کار انسان ہے، گناہ گار انسان ہے، اس لیے خاموش۔ جن لوگوں نے سلام آپ کو کہا ہے سب کا سلام پیش کریں، ٹھیک ہے؟ بہرکیف مجھے نہیں پتا میں کیا بولوں، مجھے ان چیزوں کے نہیں، یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، جہاں مدینے کا ذکر ہو یا مدینے کے ادب کی بات ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتی میں نے کیا بولنا ہے، کیا بول گیا ہوں آپ سے، کہاں سے چلے تھے کہاں نکل گئے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے نوٹ اپنی کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری رہ گئی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی میں آپ سے شیئر نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جی بہرکیف جب بھی آپ نے جانا ہے، حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں،
جب آپ نے مکہ مکرمہ میں جانا ہے، مدینہ منورہ میں جانا ہے، ان پیارے مقدس پر نور معطر رحمتوں والے، امن والے، سکون والے، راحت والے شہروں میں جانا ہے، جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، مجھ گناہ گار خطا کار سیاہ کار کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دن، خوبصورت لمحات، خوبصورت وقت مجھے بھی نصیب فرمائے، جب میں بھی حالت حرام میں جانے میں مکہ المکرمہ جاؤں، وہاں سے منہ، مزدلفہ، عرفات کی بہاریں، وہاں کا نور دیکھوں، اپنا سیاہ نامہ اعمال رحمتوں سے لوگ بھر کے لاتے ہیں، نور سے بھر کے لاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی وہ سعادت دے، پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ کا پیارا سفر اللہ نصیب فرمائے، اور مدینہ المنورہ میں اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے باادب انداز میں کثرت کے ساتھ درود و سلام بار بار پیش کر سکوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔